عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، دین کے اندر نماز کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام نماز کے ترک کے علاوہ کسی بھی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا یہ نماز کی اصل روح ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر ارکان تو ادا کرے لیکن اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے تو وہ نماز ایسے ہی ہے کہ جیسے آنکھیں ہوں لیکن ان کے اندر بصارت نہ ہو، یا جیسے کان ہوں ان میں سماعت نہ ہو، یا جیسے زبان ہو اور اس کے اندر قوت گویائی نہ ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ خشوع کے بغیر نماز جو ہے وہ بالکل ایک مردہ جسم کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی اور فلاح کو خشوع کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے، لیکن وہ مومن جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ان تذکروں کے بعد سارا خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ جتنے انبیاء تھے یہ نیکیوں میں بہت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ اللہ کی جنت کی رغبت رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہم سے خشوع کرنے والے اور ہم سے ڈرنے والے تھے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کے مختلف معنی جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور ان معنوں میں ایک عاجزی، انکساری اور جھکنا اور نظریں پست کرنا، خاموشی اختیار کرنا، سکون اختیار کرنا، بالکل بے حرکت ہو جانا، یہ سارے خشوع کے لفظی معنی ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خشوع اصل الخشوع لین القلب ورقتہ وسکونہ وخضوعہ وانکسارہ، اصل خشوع یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جائے اور اس کے اندر رقت اور سکون پیدا ہو جائے اور عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے اندر دل کے اندر سکون، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کے سامنے عاجزی، اس کے سامنے انکساری، حضور قلب ہونا، اعضاء کا ساکن ہونا اور پوری توجہ کے ساتھ اطمینان قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا، گویا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ یہ جو خشوع ہے اس کا اصل مقام دل ہے، باقی اعضاء سارے کے سارے اس کے تابع ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ تَبِعَهُ خُشُوعُ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ، اگر دل کے اندر خشوع اور عاجزی اور انکساری اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو باقی اعضاء کے اندر بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سارے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الخشوع خشوع القلب، کہ جو خشوع ہے
یہ اصل میں دل کا ہی خشوع ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا۔ اگر کسی شخص کے اعضاء اس کے اندر تو خشوع و خضوع نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر خشوع نہیں ہے اور دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو یہ خشوع نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ریاکاری ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ایاکم و خشوع النفاق، کہ لوگوں نفاق والے خشوع سے بچو۔ قیل وما خشوع النفاق، آپ سے پوچھا گیا کہ نفاق والا خشوع کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان تر الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع، نفاق والا خشوع یہ ہے کہ بظاہر اعضاء تو اللہ کے سامنے جھکے ہیں لیکن دل کہیں اور ہی مشغول ہے، دل کے اندر خشوع اور خضوع ہے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو جو ہے وہ معلق کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن وہ کامیاب ہے جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ ہمارے اسلاف خشوع اور خضوع نماز کے اندر اس کو کس طرح سمجھا کرتے تھے اور کس طرح ان کی تفسیر کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا معنی یہ ہے کہ خائفون ساکنون، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ان کے اعضاء کے اندر بالکل سکون ہوتا ہے، بے حرکت وہ ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی حرکتیں وہ نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تلتفت فی الصلاۃ، نماز کے اندر خشوع یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دائیں بائیں نہ جھانکو، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ سے مت اٹھاؤ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان خشوعہم فی قلوبہم، کہ خشوع جو ہے وہ صحابہ کرام ان کے دلوں میں ہوتا تھا، فغضوا بذلک ابصارہم، اس کے ساتھ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرتے تھے، وخفضوا الجناح، اور اسی کے ساتھ ان کے اعضاء جو ہے وہ بھی اسی طرح جھکے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی نماز کی کیفیت ذکر کرتے ہیں کہ کانوا اذا قاموا الى الصلاۃ اقبلوا علی صلاتہم، وہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی توجہ صرف نماز پہ ہی ہوا کرتی تھی، وخفضوا ابصارہم الی موضع سجودہم، اور ان کی نظریں صرف اپنے سجدے والی جگہ پر ہوا کرتی تھی، وعلموا ان اللہ یقبل علیہم فلا یلتفتون یمینا وشمالا، اور ان کو اس بات کا پختہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہے، اس لیے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھا کرتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو الخوف وغض البصر فی الصلاۃ، نماز کے اندر خشوع یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو اور نماز میں نظروں کو جھکا کے رکھا جائے۔ عزیزان گرامی، خشوع نماز کے اندر اگر اختیار کیا جائے تو حقیقت میں نماز کا لطف اور مزہ اور فائدہ پھر ہی حاصل ہوتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، بڑا بوجھل ہے، بڑا جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، ایک تو یہ کہ نماز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، دوسرا اس کو نماز میں لطف آنے لگتا ہے، اللہ کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے، اور اللہ سے مناجات اور اس سے گفتگو کرنے کا اس کو مزہ اور لطف آنے لگتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے خشوع کا کہ انسان کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے ساتھ ساتھ جس عضو پہ وضو کرتا ہے اس عضو سے اس کے گناہ نکلتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے جب نماز پڑھتا ہے فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،
وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ، پھر وہ اللہ کی وہ صفتیں بیان کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اہل ہے، اللہ کے شان کے مطابق اللہ کی شان اور اس کی عظمت اور بلندی بیان کرتا ہے۔ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیتا ہے، یعنی اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس حالت میں وہ نماز پڑھے، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اگر کوئی شخص اس طرح اچھا وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی بدولت، اس خشوع و خضوع کے بدولت اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتے ہیں گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، صرف گناہوں سے ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ جنت بھی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، کوئی بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبی، پھر وہ 2 رکعتیں نماز ہی پڑھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے حضور حاضر ہو، یعنی اس کے اندر خشوع و خضوع ہو، وَوَجْهِهِ، اور دیکھے بھی ادھر ادھر نہ، اپنا چہرہ بھی سیدھا، اپنا نگاہیں جو ہے وہ وضو کے نماز سجدے کی جگہ پر ہو، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، کوئی شخص اس طرح نماز پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، نماز کے اندر خشوع و خضوع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسے دل سے اور ایسے انسان سے ہمیشہ کے لیے دور ہی رہتا ہے۔ سہل التستری فرماتے ہیں، من خشع قلبہ لم یقرب منہ الشیطان، جس کے دل میں خشوع و خضوع ہو اس کے قریب شیطان پھٹکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوتا ہے اور شیطان کے لیے یہ موت کی جگہ ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو، اور جس قدر ممکن ہو اس قدر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم جو ہے نماز کے اندر خشوع کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے چند چیزیں آپ کے حضور آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو اختیار کیجئے، کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور منزل پر پہنچ نہیں پاتا تو اللہ کے ہاں وہ شخص بھی قابل قبول ہے اور اس کا عمل بھی قابل قبول ہے۔ وہ 100 قتل کرنے والے انسان کی حدیث جو ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن رستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹ دیا جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا تاکہ وہ جنت میں اپنا مقام حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پہ نازل فرما دے۔ اس لیے خشوع و خضوع کے لیے ساری زندگی انسان کا جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، حتی الامکان اس کو اپنے اندر پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی شخص کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو ان کی کوشش کا پھل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پہلی چیز جس کے ذریعے سے دل کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے وہ اس چیز کو اپنے دل کے اندر اتارنا کہ اللہ کی پہچان انسان کو حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کا مقام انسان پہچان لے، وہ کائنات میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانے۔ حضرت علی ابن حسین زین العابدین رحمہم اللہ رضی اللہ عنہما، وہ جب وضو کرتے تو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا اور خوف ان کے اندر طاری ہو جاتا۔ دیکھنے والے پوچھتے کہ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی معاملہ کو گڑبڑ تو نہیں ہے؟ تو فرمایا کرتے
کہ اتدرون بیدی بین یدی من ارید ان اقوم، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، خوف ان پہ طاری ہو جاتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نماز کے لیے کس حالت میں آتے ہیں اور کس حالت میں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، خشوع پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا جو سبب ہے خشوع پیدا کرنے کا، وہ یہ کہ انسان اپنے اندر احسان پیدا کرے۔ احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے کہ تو اپنے اندر یہ تصور پیدا کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تیرے سامنے ہے، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا چہرہ مبارک اس شخص کی طرف کر لیتے ہیں، جب تک وہ یہ التفات نہ کرے، وہ جب اپنا چہرہ سیدھا رکھے تو اللہ رب العزت بھی اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہی نہیں رہتے، بلکہ اس کو نماز کے اندر جب وہ کھڑا ہوتا ہے، جو سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پورا اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں۔ آخر تک سورۃ فاتحہ جب وہ پڑھتا ہے تو پورا جواب دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگی ہوئی دعا عطا بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر احسان پیدا کرے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جس وقت انسان سجدے میں جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجدا، جس وقت کوئی بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ بالکل بہت اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فاکثر الدعاء، تو اس حالت میں سجدے میں جا کے کثرت سے دعائیں کیا کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، تیسری چیز جو خشوع کے لیے انسان کی معاون ہے وہ یہ کہ انسان نماز کی اہمیت کو سمجھے کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ جب کو بندہ یعنی کیا مطلب کہ جب اذان ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن نماز کے لیے چلا گیا، جو مومن نہیں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث اور قرآن کی آیات ہیں آپ ان کا بار بار مطالعہ کریں، اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف مثالوں کے ساتھ سمجھایا کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ خزاں کے موسم میں، جس طرح آج خزاں کا موسم ہے، ایک درخت کو دیکھا اس سے پتے جھڑ رہے تھے، اس کو چھڑی ماری تو کتنے سارے پتے گر گئے۔ آپ نے فرمایا نماز سے اس طرح گناہ ختم ہوتے ہیں۔ کبھی نہر کی مثال دی کہ نہر کے اندر کوئی 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ جس طرح میل کچیل نہیں رہتی، اس طرح نماز پڑھنے سے کسی کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اس کو جانیے، اس کا بار بار مطالعہ کیجیے، قرآن سے اور احادیث سے اور اقوال سلف سے جانیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ چوتھی چیز جو نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے میں معاون ہے وہ ہے دعاؤں کا مفہوم سمجھنا اور نماز کا معنی جاننا، یعنی نماز کا معنی اور مفہوم سمجھنا۔ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، وہ اگر اس کو یہی نہیں پتہ کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور کہہ کیا رہا ہوں تو اس کو نماز کا کیا پتہ؟ وہ جتنا بھی اپنے اندر خشوع پیدا کرے اس کے اندر خشوع پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو وہ ایک کچھ عربی کے الفاظ جو اس نے رٹے ہوئے ہیں یا دہرائے ہوئے ہیں وہ وہی دہرا رہا ہے۔ خشوع کس طرح پیدا ہوگا اگر اس کو یہی نہیں پتا میں کھڑا ہوتا ہوں
اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری پیدا کر دے جس طرح مشرق مغرب سے دور ہے. منقی قلبی من الخطایا، اللہ میرے دل کو صاف کر دے. اللہ تو اس کو کیا پتا؟ اگر اس کو معنی کا ہی نہیں پتا، مفہوم کا ہی نہیں پتا کہ وہ نماز کے اندر پڑھ کیا رہا ہے، تو اس کو نماز کا فائدہ کیا ہوگا، اور نماز کے اندر اس کا خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اور جو نماز کے اندر دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا جب پتہ ہی نہیں، میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کیسے میں عظمت بیان کر رہا ہوں، اس کی شان بیان کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، جب یہی نہیں پتا تو اس کو اس کی نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے اول وقت میں، پہلی فرصت میں آپ مسجد میں تشریف لائیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، ادھر ہم انشاءاللہ ایک کو لگا بھی دیں گے، اس سے نماز، ہر نماز میں جو ہے وہ ایک ایک دعا، اس کا معنی اور مفہوم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو کم از کم آپ کو اس کا معنی اور مفہوم تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے سے مانگ کیا رہے ہیں اور کیا طلب کیا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے. پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ اول وقت میں نماز کا اہتمام کرنا. جو شخص لیٹ کام کرتا ہے نا، وہ صرف اور صرف اس سے اپنی جان ہی چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں جو لیٹ نماز پڑھتا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں تلک صلاۃ المنافق، یہ ایک نماز ہے جو منافق پڑھتا ہے. وہ کس طرح پڑھتا ہے؟ یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرھا اربع، جب دیکھتا ہے سورج غروب ہونے لگتا ہے تو فٹافٹ کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے. 4 ٹھونگے مارتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے لا یذکر اللہ عز وجل الا قلیلا، اس میں اللہ کا بس تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، بس فرض وہ نبھاتا ہے. جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ افضل الاعمال کیا ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں، پہلے وقت میں. اور جو پہلے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے اندر شوق اور ذوق بھی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خشوع بھی پیدا فرما دیتے ہیں. چھٹی چیز جو نماز کے خشوع میں معاون ہے وہ ہے وضو کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، اس میں سورہ الروم وہ پڑھنے لگے تو فالتبس علیہ، تو سورہ روم جو ہے وہ پڑھنی آپ کے لیے مشکل ہو گئی، بار بار اٹکنے لگے. نماز پڑھ کے آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور پھر آپ نے فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور، کہ لوگ کیسے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن ان کا وضو ہی صحیح نہیں ہوتا. فإنما یلبس علینا القرآن اولئک، تو یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے قرآن پڑھنا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے. یعنی لوگ پڑھ رہے ہیں نماز تو امام پر ان کی نماز، ان کے وضو کا اثر ہو رہا ہے. اگر ان کا وضو صحیح نہیں ہے تو ان کے وضو کا اثر امام پر ہو رہا ہے، تو ان کی اپنی نماز پر کتنا اثر ہوگا. اگر جس کا وضو ہی نہیں ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، وضو کے بغیر تو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتے. اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے صفات الصلاۃ النبی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. ساتویں چیز نماز کے خشوع میں جو معاون ہے وہ ہے نماز کی تیاری کے لیے ساری چیزوں کا اہتمام کرنا. مثلا ساری چیزوں سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرنا. اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں نماز تو ایسی جگہ کا اہتمام کیا جائے جہاں شور و غل نہ ہو، جہاں بچے آگے سے نہ گزریں، جہاں کوئی ایسی چیزیں نہ ہو کہ کوئی یہ نہ ہو ٹی وی لگا ہے، کوئی گیمیں کھیل رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے باتیں کر رہا ہے، تو دھیان و توجہ ادھر ہی رہے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگے تو سامنے ایک پردہ تھا جس پہ تصویریں تھیں. آپ نے فرمایا اس کو ہٹاؤ، میری نماز کی ساری توجہ اس کی طرف ہو گئی ہے. اس لیے ایسی جگہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو نماز میں معاون ہو، اور پھر ایسا ماحول جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے خوشبودار ماحول ہو. اور اسی لیے جو حرمین ہیں ان کے قالینوں پہ خوشبو باقاعدہ وہ چھڑکتے ہیں تاکہ، اور میں دیکھ رہا تھا اس کی ایک انہوں نے ایک وہ ڈاکومنٹری بنائی تو بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک شخص سجدے میں جائے اسے بدبو آئے اور ایک شخص سجدے میں جائے اسے خوشبو آئے، تو کون لمبا سجدہ کرے گا؟
ظاہر بات ہے جس سے خوشبو آتی ہے، جس سے اس کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجدوں کو خوشبودار بنانے کا حکم دیا کہ ان کو خوشبودار بنایا جائے، اور خوشبو لگائی جائے گی تو ایسی جگہ اور خوشبو اور ماحول کا اہتمام کریں جو شور و غل سے پاک ہو، جس میں بدبو نہ ہو، جس میں کوئی پریشانی کی جو ہے وہ بات نہ ہو، اور لباس اچھا پہنا جائے جو آرام دہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد میں زیب و زینت اختیار کرو، اور کوئی بھی چیز جو نماز کے آڑے آئے، مثال کے طور پر اگر شدید بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حضر العشاء، اگر نماز کا عشاء کا وقت آ جائے تو کوئی کھانا لے کے آئے تو فابدؤوا بالعشاء قبل العشاء، تو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے شام کا کھانا کھا لو، یہ نہ ہو کہ نماز میں بھوک کی وجہ سے تمہاری توجہ اسی طرح رہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ یدافع الاخبثان، اس کو بول و براز آیا ہے تو اس حالت میں وہ نماز نہ پڑھے، یعنی اگر اس کو قضائے حاجت کرنی ہے تو وہ کر کے آئے، وضو کر کے، کھانا بھوک لگی ہے کھانا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہو، لیکن یہ نہ ہو ہم سارے کام کرتے رہے نماز میں ہمارے پھر خشوع و خضوع پیدا نہ ہو۔ یہ ساری چیزوں کا اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ نماز کے اندر کوئی جو ہے وہ چیز ہمیں مداخلت ہم پر نہ کرے۔ 8ویں چیز جو نماز کی میں خشوع کے لیے معاون ہے وہ سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر جو قبلی سنتیں ہیں، قبلی سنتیں ان سنتوں کا کہا جاتا ہے جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو نمازیں جلدی ان کا ٹائم ہوتا ہے ان سے پہلے سنتیں نہیں ہیں، مثلا ظہر کے بعد عصر ہے جلدی آ جاتی ہے، عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء، ان سے پہلے سنتیں نہیں ہیں، لیکن جو فجر عشاء کے بعد فجر لیٹ آتی ہے کافی دیر بعد، اس لیے یہ شاید اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اس سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انسان ذہنی طور پر جو فرض نماز ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح فجر کے بعد ظہر کا نماز کافی دیر بعد ہوتا ہے، 6 7 8 گھنٹے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے درمیان ان سے پہلے سنتیں ہیں تاکہ انسان فرض پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے جو سنتیں قبلی ہیں یعنی جو نماز فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے یعنی فجر اور ظہر، ان کا اہتمام پہلے سے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، 9ویں چیز جو نماز کے خشوع میں معاون ہے وہ ہے نماز میں سجدہ والی جگہ کو دیکھنا، اسی پر اپنی توجہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جتنا ادھر ادھر دیکھتا ہے اتنی ہی اس کی توجہ بڑھتی ہے، اس لیے نظروں کو اٹھائے نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، جیسے ہم نے اسلاف کے اقوال ذکر کیے کہ نماز کے اندر صرف اور صرف اپنی سجدہ والی جگہ وہیں پہ وہ اپنی توجہ رکھے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ نماز کے احکام کو سیکھے اور اس کے آداب کو سیکھے، اور نبی علیہ السلام نے نماز کو جس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے ویسے پڑھے، جیسے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہ آپ نے جن کو فرمایا تھا وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ ہیں، تو وہ کافی دیر نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرے تھے اور انہوں نے آپ کی نماز دیکھی، آپ نے فرمایا جیسے مجھے دیکھا ہے ویسے نماز کا اہتمام کرو، تو اس لیے سنت کے مطابق اہتمام کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہاتھ ادھر باندھ لے چھوڑ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، رفع الدین کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کر لے وہ کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ نماز اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہے، اس لیے سنت کے مطابق اہتمام کریں، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح نماز کو پڑھیں تو انسان کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔ 11ویں چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر جو مختلف مواقع پر جو دعائیں آتی ہیں وہ ایک موقع پر کئی دعائیں آتی ہیں۔ دعائے استفتاح ہے وہ کئی ہے، رکوع میں کئی دعائیں آتی ہیں، اور اسی طرح سجدے میں کئی دعائیں ہیں،
اور اس طرح یعنی بہت ساری دعائیں ہیں. اور اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، 1-2 سورتیں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ ساری نمازوں میں انہیں کو پڑھتے رہتے ہیں. تو جناب والا اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل کیے ہیں، اور چلو 30 نہیں آتے تو چند صورتیں تو انسان کو آنی چاہیے. یہ تو نہیں ہے قل هو اللہ احد بس وہی ایک ہی صورت بندہ پڑھے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ بھی پڑھے اور دوسری بھی پڑھے، اس سے انسان کے اندر بھی توجہ نہیں رہتی. اس لیے یہ جو دعائیں بدل بدل کے پڑھنا ہے نا، اور قرآن کی صورتیں بدل بدل کے پڑھنا ہے، یہ انسان کی توجہ کا متقاضی ہے. جب کوئی انسان ایک دعا چھوڑ کے دوسری پڑھتا ہے تو اس کی توجہ ہوتی ہے تو وہ دعا بدلتا ہے. اگر توجہ نہیں ہوتی تو جو ایک دفعہ بچپن میں پڑھا دی ساری زندگی وہی پڑھتا رہتا ہے. اس لیے ساری زندگی اگر آپ دعائیں نماز کی پڑھتے رہیں گے نا، سیکھتے رہیں گے نا، آپ کی زندگی ختم ہوگی، یہ دعائیں ختم نہیں ہوں گی. نئی سے نئی دعائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری ثابت. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کبھی کوئی پڑھی، کبھی کوئی پڑھی، کبھی کوئی پڑھی. اس لیے ساری دعائیں جتنے ممکن ہو ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے، اور بدل بدل کے دعاؤں کو بھی اور قرآن کریم کی جو ہے وہ صورتیں ان کو بدل بدل کے پڑھنا چاہیے. 12ویں چیز جو نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سے بچاؤ کا اہتمام کیا جائے. شیطان جو ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اس وقت بھاگتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے. جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو پھر آ کے اس کے دل میں وہم ڈالتا ہے، کبھی اس کو نماز بلاتا ہے، کبھی اس کو کہتا ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا، کبھی اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے. تو مختلف چیز. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ جب دل میں کوئی ایسا خیال آئے تو فوری طور پر بائیں طرف 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے. اور ایک حدیث میں خنزب، اعوذ باللہ من الخنزب، اے اللہ میں خنزب ایک شیطان کا نام ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، سترہ کا اہتمام کریں. سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھے جب منفرد ہو. اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے تو امام کا سترہ وہ سب کا سترہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها، جب کوئی نماز پڑھے سترہ کی طرف تو اس کے قریب ہو جائے. لا یقطع الشیطان علیہ الصلاۃ، تو پھر کیا ہوتا ہے جب سترے کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان اس کی نماز توڑ نہیں سکتا اور نماز کے آگے سے گزر نہیں سکتا. تیسری چیز یہ کہ صف بندی کا اہتمام کیا جائے اور نماز کے اندر بالکل جڑ کے اور مل کے کھڑا ہوا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کے اندر تم فاصلہ رکھتے ہو تو شیطان درمیان سے گزرتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو وہ وہم بھی زیادہ ڈالتا ہے. اس لیے کم از کم ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنے کا، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سترہ کا اہتمام کریں، نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو صفوں کو جوڑ کے رکھیں، انشاءاللہ اللہ شیطان سے محفوظ رکھے گا. 13ویں چیز ہے کہ نماز کے اندر تواضع کا اہتمام کریں اور حرکات و سکنات کم سے کم کریں. کہیں بہت ضرورت ہو، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ کرنے لگے، کسی نے پوچھا بھی اب سجدہ کرنے میں مشکل ہے، ٹھیکریاں وغیرہ ہوتی تھی، آپ نے فرمایا ایک دفعہ ہاتھ پھیر کے اس کے برابر کر لو. اتنی حرکت کرے انسان جو ضروری ہے. بلا ضرورت داڑھی سے کھیلتے رہنا، کپڑوں سے کھیلتے رہنا اور بلا ضرورت خارشی کرتے رہنا جسم پر، یہ نماز کے اندر خشوع کو توڑنے والی چیز ہے. 14ویں چیز جو ہے وہ ہے حلال مال کا اہتمام کرنا، حلال ہی کھانا. وہ لمبی حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص باہر نکلتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، لیکن کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ نہ اس کا کھانا حلال، نہ پینا حرام، پیٹ کے اندر حرام، پہننا حرام، ہر چیز حرام. انا یستجاب له، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ جس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ 15ویں اور آخری چیز جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلاف کے احوال جو ہیں وہ پڑھے اور ان کا اہتمام کرے. وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سناتے. صرف اتنا کہ ان کا جو ہے وہ گینگرین انہیں ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی آدھی ٹانگ جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو حکماء نے کہا کہ اب ان کی ٹانگ پوری کاٹ دی جائے ورنہ ان کی وفات ہو سکتی ہے، اوپر تک پہنچ جائے گی.
انہوں نے کہا بھی ہم آپ کی ٹانگ کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ایسی دعا پڑھنی پڑے گی جس سے آپ کی عقل جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی، جس طرح یہ بے ہوشی کی دعا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں، میں نہیں ایسی دعا کھانا یا پینا چاہتا، اب ایسا کرو، اگر واقعی میری ٹانگ کاٹنے کی ضرورت ہے، میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو میری ٹانگ کاٹ دینا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ اس میں یہ نقل کیا ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، ان کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جب نماز ختم ہوئی تو لوگ کہنے لگے جی اللہ تعالی ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ کہتے تعزیت کس بات کی، میرے 4 اعضاء، 2 ہاتھ اور 2 پیر تھے، اللہ نے ایک لے لیا، ایک ٹانگ لے لی، ایک ٹانگ بھی سلامت ہے، 2 ہاتھ بھی سلامت ہے، پریشانی کس بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کم از کم ایسی نماز تو ہماری ہونی چاہیے جس میں ہم اللہ کا خوف، اس کا ڈر ہمارے اندر موجود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.